السلام علیکم ناظرین، حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک ڈیلیگیشن کے ہمراہ چائنا کا دورہ کیا، جس کے بارے میں بہت قسم کی چیمگوئیاں کی گئیں اور پروپیگنڈا کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت چائنا کی جو پوزیشن ہے دنیا میں وہ اینیمی نمبر 1 ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے سپر پاورز کا، اور انڈیا جو کہ اس کا دشمن ہے اور پاکستان کا بھی رائیول ہے۔ تو پروپیگنڈا کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن انٹرنلی بھی کافی پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ وہ جو بیوقوف سیاسی مخالفت کرنے والے، جن کو پاکستان کی جو قومی انٹرسٹ ہیں اور اپنے جو سیلف انٹرسٹ ہیں، ان دونوں کو گڈمڈ کرنے کی عادت ہے۔ تو اس میں حقائق کو آپ سامنے رکھیں، لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پاکستان چائنا تعلقات ایک ایسے تعلقات ہیں جس کے بارے میں، کیونکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں دور کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھنک ٹینکس ہیں یا جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کا کام بھی ہے۔ اب میں پہلے تو بیک گراؤنڈ تو آپ چھوڑ دیں، پاکستان جو لوگ بات کرتے ہیں چائنا پاکستان تعلقات پہ، ان کو اگر تھوڑا سا ادراک ہو پاکستان کی 1950s 1950 سے لے کے آنورڈ پاکستان چائنا تعلقات کا، تو سمجھ سکیں گے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کس بنیاد کے، کس نوعیت کے ہیں، کہ جن سے یہ نہیں ہے کہ آج کچھ اور کل کچھ۔ اب یہ جو اس دفعہ کا دورہ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ دورہ چائنیز پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، یعنی پریزیڈنٹ شی نے، ان کے پرائم منسٹر نے، چائنا نے انوائٹ کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو چائنا وزٹ کرنے کے لیے۔ آپ اپنے ملک میں یا گھر میں کس کو انوائٹ کرتے ہیں جس سے کوئی ضرورت ہو یا چاہت ہو، اور جب آپ خود انوائٹ کرتے ہیں تو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اس کو؟ عزت کے ساتھ، اور جو بھی بہتر سلوک کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات جو اڑائی گئی کہ جی یہ دورہ ناکام ہوا، تو اس کو پہلے تو آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی کس نے بلایا تھا۔ یہ خود نہیں چلے گئے تھے، اور کتنا بڑا ڈیلیگیشن گیا۔ 100 بزنس مین لیڈرز جو تھے وہ ساتھ گئے ہیں، جو بڑا کلیئر اندیا تھا کہ ہم وہاں پہ کیا چاہ رہے ہیں کرنا۔ پھر ایک بات اڑائی گئی کہ ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے پاکستان کے تعلقات کو، ہائی پرائیورٹی سے پرائیورٹی کر دیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس کی وضاحت اگرچہ پاکستان نے بھی کی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ انڈین ایک پروپیگنڈا اخبار ہے، دی ڈپلومیٹ، اس نے یہ خبر لگائی، اور جس نے بھی آگے خبر لگائی اسی کا حوالہ دیا، اور یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ کوئی انوائٹ کر کے بلا کے ڈاؤن گریڈ نہیں کرتا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور آپ بے شک ڈپلومیٹ آن لائن موجود ہے، اب دیکھ لیجئے کہ یہ انڈین میگزین کی شرارت ہے، جس کو یہاں پہ لوکل شرارتی آگے پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس جو 5 روزہ دورہ تھا، اس کے نتیجے میں 23 میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور ایگریمنٹس یا معاہدے کیے گئے ہیں مختلف شعبوں میں، ایگریکلچر سے لے کے انڈسٹری تک۔ یہ کس بات کا اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ تعلقات مضبوط ہیں، اور اس کو آگے مضبوط بنیادوں پہ ہی استوار کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی خیال میں رکھیں کہ چائنا جذباتی فیصلے نہیں کرتا، ٹھوس بنیادوں پہ فیصلے کرتا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ نہیں کہ پاکستان نے کوئی کشکول لے کے گیا تھا کہ ہمیں یہ دے دے وہ، انہوں نے کہا آپ آئیے یہاں انویسٹ کیجئے، اپنا پروفٹ لیجئے، ہمارا حصہ ہمیں دیجئے۔ تو چائنا نے اس بات کو سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے انویسٹرز کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو انکریج کریں گے کہ پاکستان جائیں اور انویسٹ کریں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی آپ کو امداد دے رہے ہیں، یہ ایسی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے، تو اپنے انویسٹرز کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں۔ تو یہ چوتھی بات ہے جو
غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے واضح کر دیتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ پاکستان پہ بڑا انحصار ہے کہ وہ پاکستان ان تمام آفرز کو اور اس کو کیسے کیپٹلائز کرتا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں. اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں اور چائنا کے تعلقات کے بارے میں جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آئرن بردرز ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو فردر اسٹرینتھن کیا گیا ہے. اور پاکستان کے لیے بھی یہ چونکہ چائنا ہمارا فرسٹ ڈور نیبر ہے، خوش قسمتی سے اس وقت وہ ایک سپر پاور ہے اور ہمارے ان سے بہترین تعلقات ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ کلوزنس ہمارے لیے ترقی کے لیے بہت بہتر ہوگی. جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ ظاہر ہے کہ 2-3 حملے ہوئے چند سالوں میں جس سے ان کو کچھ پریشانی ہوئی. انہوں نے جواب بھی دینا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو. بشام میں حملہ ہوا تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ تحریک طالبان کے لوگ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بشام میں تو انٹیریئر منسٹر نے یہ بتایا کہ یہ جو گاڑی جس سے حملہ کیا گیا بشام میں چائنیز کے اوپر، وہ افغانستان میں اس کے اوپر بارود بھر کے تیار کر کے یہاں پہ بھیجی گئی تھی. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کون ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ہمارے تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، چائنیز کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ڈسکریج کرنے کا چائنیز کو دہشت گردی کے ذریعے بہت دیر سے چل رہا ہے. اس کو روکنا بہت ضروری ہے، اور یہ روکنا کوئی مشکل محال کا یا نہیں ہے، ناممکن کام نہیں ہے. صرف ایک سسٹینڈ اس پہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس دفعہ بہت اچھا ہوا کہ بشام کے بعد پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ جو لوگ رسپانسیبل تھے ان کو مورد الزام بھی ٹھہرایا اور ان کا جو ہے ان کو اس کے مطابق سزا بھی دینے کے لیے کہا گیا. تو اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا. تو چائنا کو بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم سیکیورٹی پوری پرووائڈ کریں گے، جس کی وجہ سے چیف آف آرمی سٹاف بھی ان کے ہمراہ تشریف لے گئے چائنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو فیکٹرز ہیں دونوں طرف کی گرم جوشی کو ظاہر کرتے ہیں. دونوں طرف سے دیکھیں اس وقت دونوں کا ہدف جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی اور گروتھ ہے. تو دونوں باہم اکٹھے متفق ہو کر ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھ کر ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو خیال کرتے ہوئے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک ون ون سچویشن ہوگی پاکستان اور چائنا کے لیے. اور اس کے لیے ہمیں گارڈ کرنا پڑے گا اپنے انٹرسٹ کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے جو اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. شکریہ.